المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آقا کریم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے ہوئے پڑھیے کہ ہم جہاں بیٹھ کے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں، آقا گنبد اقدس میں تشریف فرما ہو کر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، احوال سے بھی واقف ہیں، درود سن بھی پڑھے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی بدر التمامی، اللہم صلی علی نور الظلامی، اللہم صلی علی سید الاولین والآخرین، اللہم صلی علی شفیع المذنبین۔ خاک ہوں مگر سرکار سے ہے نسبت مجھ کو، خاک ہوں مگر سرکار سے ہے نسبت مجھ کو، یہ نسبت میری اوقات بدل دیتی ہے، اور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ اتنا پیارا مجمع علماء تشریف فرما، حافظ اشتیاق زاہدی صاحب بڑے پیارے انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اور ان کے آگے تو میں یوں سمجھے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا میری تقریر، لیکن الحکم فوق الادب، حکم ادب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ حکم فرمایا انشاءاللہ چند لمحے کچھ لفظ کشائی کروں گا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو کوئی بات نہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ بعد حمد و صلات دعا گو ہو کہ مالک عبد و سما یہ پیاری محفل سے جانا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک کائنات خطیب بے بدل عالم نبیل فاضل جلیل مفکر اسلام پاسبان مسلک رضا الحافظ القاری اشتیاق زاہدی صاحب کے علم و عمل زہد و تقوی میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم قاری علامہ مولانا قاری عبدالقیوم قادری صاحب کو بھی راض عمل بالخیر عطا فرمائے کہ اتنی پیاری خوبصورت محفل سجائی۔ میری ایک عادت ہے کہ جہاں پر بھی روضہ مصطفیٰ اور در خدا سے اجازت ملتی ہے اور جہاں پر بھی حاضری کی توفیق ہوتی ہے، وہاں پر اپنی حاضری کی ابتدا آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے کے فضائل سے کرتا ہوں، اور میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے ہوئے درود پڑھنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں، آقا احوال سے واقف درود سن بھی رہے ہیں۔ یہ میرا قول نہیں، اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا، کسی محدث کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں نے جو بات کی ہے اس پر میرے کریم آقا کی حدیث پاک میرے پاس موجود ہے۔ آقا فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکا آتاہ اسماء الخلائق لا یصلی احد الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی ھذا فلان بن فلان قد صلی علیہ کما قال۔ آقا فرمایا کہ مالک عبد السما نے میری قبر انور پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس فرشتے نے اور کوئی کام نہیں کرنا، صبح سے شام تک میرے در پہ حاضر رہنا ہے۔ اور مالک کی کائنات نے اس کو طاقت کتنی عطا فرمائی ہے، پاور کتنی ہے اس کی، قوت کتنی ہے اس کی کہ اللہ کریم نے اس کو جمیع مخلوقات کی آوازیں بتا دی ہیں، اور قیامت تک ایسا نہیں کوئی جو میری پاک بارگاہ میں درود پڑھتا ہے مگر میرے در کا خادم میری پاک بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے فلاں غلام نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا، اس کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ فلاں غلام کے فلاں بیٹے نے، اور ما من احد مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ روح الیہ حتی ارد علیہ السلام کما قال۔ آقا فرمایا جس مومن مسلمان نے میری ذات پہ سلام پڑھا، مالک عبد السما میرے نطق کو اس بندے کی طرف متوجہ فرماتا ہے، اور میں محمد عربی اپنے اس امتی کے سلام کا خود جواب عطا فرماتا ہوں۔ من صلی علیہ فی کل یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ کما قال۔ آقا فرمایا جس نے پورے دن میں میری ذات سے صرف 50 مرتبہ 50 بار درود پڑھا، قیامت کے دن میں اپنے اس امتی سے مصافحہ فرماؤں گا۔ اب علماء تشریف فرما ہے زاہدی صاحب مصافحہ دور سے سلام کرنے کو نہیں کہتے، مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ملانا، پھر لجپال پریتا نو توڑ دینی جد ہاتھ پھڑ دے انہیں چھوڑ دینی، پھر لجپال کچی پریتے نہیں لگا دے، کچی دوستیاں نہیں ہوتی، کچے تعلق نہیں ہوتے، کچے رشتے نہیں ہوتے، اور پھر جو لجپال کے لجپال ہیں
جن کے صدقے تمام لجبازوں کو لجبانی ملی ہے، جن کے صدقے مالک ارض و سمان نے تمام کو یہ زندگیاں بخشی، ایمان عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، شمس و قمر بنائے، شجر و حجر بنائے، بحر و بر بنائے، پھول کلیاں بنائی، چاند تارے بنائے، یہ جنت بنائی، دوزخ بنائی، آدم بنائے، نوح بنائے، ادریس بنائے، لوط بنائے، جناب یوسف بنائے، موسیٰ بنائے، عیسیٰ بنائے، ابراہیم بنائے، خلیل بنائے، جناب اسماعیل زمین کو بنایا، جناب موسیٰ کریم کو بنایا، عیسیٰ روح اللہ کو بنایا، جن کے صدقے مالک کے کائنات میں جنہوں نے انس کی تخلیق فرمائی، وہ لجپال جب قیامت دن ہاتھ کو چھامیں گے کیسے چھوڑیں گے؟ پھر اس وقت جب تھامیں گے اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اس کو جنت میں داخل نہ فرما دیں گے۔ اس لیے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے علامہ صاحب نے آپ کے سامنے تقریر کی، بڑا پیارا خطاب کیا، بڑی علمی نکات سے نوازا، میں انہیں کو اپنے سبق سناؤں گا۔ میں تو ایک ادنا سا گناہگار و سیاکار و بدکار سا بندہ ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، اور پہلے عرض کر چکا کہ ان کے سامنے میری مثال جو ہے کہ ایک سمندر سے ایک چھینٹ پانی کے لے لیں، سمندر کے سامنے ایک قطرے کی کوئی وقعت نہیں، اس سورج کے سامنے چراغ کی وقعت نہیں، اسی طرح ان کے علم کے آگے میرا ادنا سا علم کسی کام کا نہیں، بس آقا کے صدقے کچھ بولنے کی توفیق رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو جس طرح انہوں نے ایک اچھی اور پیارے انداز کے ساتھ جو بیان فرماتے، رب نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مفہوم جو بیان کیا کہ میرے حبیب کو اپنے جیسا نہیں ماننا، میرے حبیب کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ اب حبیب ہے کیسے، حسن کیسا ہے، اخلاق کیسے ہے، انداز کیسے ہے، کردار کیسا ہے، سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اخلاق وہ ہے۔ رب فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے بڑے مرتبے پہ فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ذکر کیسا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ یہ ایک دستور ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، جس کو بھی عروج ملتا ہے کہ وزیر اعظم بن جائے پھر وزیر اعظم کی کرسی سے اس کو اترنا پڑتا ہے، کوئی صدر بن جائے اس کو اترنا پڑتا ہے، کوئی وزیر بن جائے اترنا پڑتا ہے، مشیر بن جائے اترنا پڑتا ہے، جس کو کوئی مرتبہ ملے اترنا پڑتا ہے، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ لیکن حبیب کی ذات وہ ذات ہے جس کے عروج کے بعد زوال نہیں بلکہ عروج ہے۔ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہوگی، آنے والے لمحے پچھلے لمحوں سے افضل و اعلیٰ ہوں گے، آنے والے ہفتے پچھلے ہفتوں سے افضل و اعلیٰ ہوں گے، آنے والے مہینے پچھلے مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہوں گے، آنے والے سال پچھلے سالوں سے افضل و اعلیٰ ہوں گے، آنے والی صدیاں پچھلی صدیوں سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ الغرض قصہ مختصر رب نے بنایا، رب نے بتایا حبیب ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، مگر حبیب تیری ذات کو زوال نہیں بلکہ عروج ہی عروج ہے۔ پھر حسن کیسا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب جبریل امین کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جبریل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا فرمائے جبریل لبیک محبوب رب جلیل، فرمائے جبریل آدم کا دور دیکھا، جبرائیل تو نے آدم کے دور کو دیکھا، یوسف کے دور کو دیکھا، ادریس کے دور کو دیکھا، ہارون کے دور کو دیکھا، جناب موسیٰ کریم کے دور کو دیکھا، نوح علیہ کو دیکھا، ابراہیم خلیل کو دیکھا، اسماعیل زمین کو دیکھا، خضر کو دیکھا، الیاس کے دور کو دیکھا۔ اے جبرائیل لبیک یا رب جلیل، لبیک محبوب رب جلیل، تو نے جو ہے موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، جناب یوسف کا حسن بھی دیکھا، بتا تو صحیح کہ تو نے کسی کو میرے جیسا نہیں پایا؟ تو کہا یا رسول اللہ، شاہ حبیب اللہ، میں نے جناب آدم بھی دیکھے، نوح بھی دیکھے، موسیٰ بھی دیکھے، عیسیٰ بھی دیکھے، یوسف بھی دیکھے، داؤد بھی دیکھے، ایوب بھی دیکھے،